پڑھ, اسی سے پالے گا. اگر ان کی توفیق نہیں ہے پھر کتاب میں لگا رہے, کتاب پتہ نہیں تجھے گمراہ کرے یا ہدایت دے. جب تمہاری دھڑکنیں اللہ اللہ پکاریں گی, نس نس میں اللہ اللہ جائے گا, پھر تم کوشش کرو گے کام کاج کرتا رہوں اللہ اللہ ہوتی رہے. اس کو بولتے ہیں دستکار میں دل یار میں. پھر کوشش کرو گے اخبار سالہ پڑھتا رہوں اللہ اللہ ہوتی رہے, کامیابی ہو جائے گی. پھر کوشش کرو گے نماز پڑھتا رہوں اور اللہ اللہ ہوتی رہے. اس وقت زبان کہے گی کہہ دی اللہ ایک ہے, دل کہے گا اللہ اللہ, اللہ سمجھ, دل کہے گا اللہ اللہ. اب زبان اقرار کری ہے, دل تصدیق کرے اور جسم عمل کرے ہے. زبان ذکر مفصل میں اور دل ذکر مجمل میں. زبان دلیل سے منوا رہی ہے کہ کہہ دے اللہ ایک ہے, اور دل بغیر دلیل کے مان رہا ہے کہ اللہ اللہ. زبان کا تصرف یہاں بولتے ہیں, امریکہ والے سنتے ہیں, اور دل کا تصرف یہاں گونجتا ہے, عرش مولا والے سنتے ہیں. وہ جو تمہارے اندر نور اکٹھا ہو گیا وہ اس تمہاری نماز کو عرش مولا میں پہنچائے گا. پھر تم نماز پڑھو گے وہ بھی عرش مولا میں, تلاوت کرو گے وہ بھی عرش مولا میں, حتیٰ کہ تم بات کرو گے وہ بھی عرش مولا میں. اب یہ مومن کا درجہ ہے. اس کے بعد پھر ولایت شروع ہو جاتی ہے. اب ولایت کیا ہے؟ جب ہر وقت اللہ اللہ ہوتی ہے, نس نس میں جاتی ہے, تو تمہارے اندر جو روحیں ہیں وہ بھی اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتی ہیں. پھر جب وہ اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتی ہیں تو یہی مسجد, یہی کعبہ, یہی گل گلزار جنت ہے. ان کے لیے یہی پھر مسجد بن جاتی ہے, یہی گل گلزار جنت بن جاتی ہے. اللہ اللہ کے نور سے ان کی پرورش ہونا شروع ہو جاتی ہے. وہ اس جسم میں طاقتور ہو جاتی ہے نور کے طاقت سے. تم نے خواب میں دیکھا ہوگا کہ دوسرے شہر میں گھومتے ہو, وہ تمہارے اندر ایک مخلوق ہے, شیطانی مخلوق ہے, نفس ہے, وہ شیطانوں میں گھومتا رہتا ہے. اب باقی مخلوقیں بھی جاگ اٹھی وہ نورانی طاقت سے. تم نے سوچا حضور پاک کیا کر رہی ہیں, وہ اس سینے سے نکلی حضور پاک کے قدموں میں. اس وقت بلے شاہ نے فرمایا ہے کہ لوکی پنج ویلے عاشق ہر ویلے, لوکی مسیتی عاشق قدمہ. جو لوگ ہر 5 وقت نماز پڑھتے ہیں وہ بھی رب کی یاد ہے, ان کی انتہا مسجد ہے. اور جو لوگ اس کے ساتھ ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں وہ تو حضور پاک کے قدموں میں پہنچ جاتے ہیں. قدموں میں پہنچ گئے, نوازے تو گئے. میرا شاہی میرا شاہی, گوہر شاہی گوہر شاہی, کون کرے گا رہنمائی, گوہر شاہی گوہر شاہی. اس سے پہلے شریعت محمدی تھی. اب تم نے کسی نہ کسی جگہ ضرور پڑھا ہوگا کہ شریعت احمدی بھی ہے. کسی تصوف کی کتاب میں ضرور پڑھا ہوگا. اس دنیا میں ناسوت میں حضور پاک کا اسم مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہاں ان دنیا والوں کے لیے جو شریعت ہے اس کو شریعت محمدی کہتے ہیں. وہاں جو بیت المعمور میں وہاں حضور پاک کو احمد کہتے ہیں. وہاں بھی شریعت ہے, وہاں بھی یہ روحیں نماز پڑھتی ہیں, با جماعت پڑھتی ہیں. جب تمہاری روحیں طاقتور ہوں گی تو پھر ان کو بھی شریعت احمدی مل جاتی ہے. پھر وہ یہ وہاں جا کے نماز پڑھتی ہیں. یہاں تمہارا کعبہ ہے, ان کا کعبہ بیت المعمور ہے. بیت المعمور اصل ہے, یہ کعبہ نقل ہے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بیت المعمور دکھایا کہ اس قسم کا کعبہ اس دنیا میں بنا. یہاں تمہارا یہ نقلی جسم ہے, وہاں تمہاری اصلی روحیں ہیں. ان کو موت ہے جسم کو, ان کو موت نہیں ہے. اور وہ روحیں شریعت احمدی والی اس وقت تک سر نہیں اٹھاتی جب تک اللہ جواب نہ دے, لبیک یا عبدی. ان کو جواب ملتے تب وہ سر اٹھاتی ہیں نا. بن کر مست ملنگ رہیں گے, گوہر تیرے سنگ رہیں گے, دنیا والے دنگ رہیں گے, گوہر تیرے سنگ رہیں گے. اور جو شریعت احمدی ہے اس کا قانون شریعت محمدی سے پہلے کا ہے. اور
اس کا ثبوت ہے کہ جب حضور پاک شب معراج میں گئے تو شب معراج میں اوپر جانے سے پہلے جو آپ نے بیت المقدس میں نبیوں اور ولیوں کی ارواح کو نماز پڑھائی وہ کون سی تھی؟ وہ تو پہلے کی نماز تھی نا. پھر اوپر گئے تو وہ جو نماز ملی وہ کون سی تھی؟ وہ ان لوگوں کے لیے ملی, وہ شریعت محمدی کہلائی نا. اللہ, اس کے اوپر پھر مقام محمود ہے, اس کے اوپر حضور پاک کو محمود کہتے ہیں. مقام محمود میں جب کوئی پہنچ جاتا ہے تو اس کی منزل پوری ہو جاتی ہے, پھر بندہ اور اللہ ایک دوسرے سے بے پردہ ہو جاتے ہیں, آمنے سامنے ہو جاتے ہیں, وہاں اس کی منزل پوری ہو جاتی ہے. جب اس منزل پہ غوث پاک پہنچے, انہوں نے کہا اس منزل پہ پہنچ کے بھی کسی نے عبادت کری تو اس نے کفران نعمت کیا. المدد المدد یا غوث المدد رہبر روحانی اعظم جیلانی. غوث پاک نے فرمایا کہ مقام محمود پہ رب کے سامنے جا کے پھر بھی کسی نے نماز پڑھی تو اس نے کفران نعمت کیا. اسی بات کے اوپر غوث پاک پہ کفر کے فتوے لگے تھے, کفر کے فتوے لگے تھے اسی بات کے اوپر. لوگ کہتے تھے کہ نماز حضور پاک کو معاف نہیں ہے تو ولیوں کو کیسے معاف ہو گئی, یہی کہتے ہیں نا. بھائی حضور پاک کو نماز کی کیا ضرورت تھی؟ آپ تو نمازوں سے پہلے بھی نبی تھے. آپ تو کہتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کو بنایا ہی نہیں گیا تھا. آپ نے نماز پڑھی, امت کے لیے پڑھی. اگر آپ نماز نہ پڑھتے, فرض کے منگل کو نہ پڑھتے, امت اس کو سنت بنا لیتی نا. آپ نے سخت بیماری کی حالت میں نمازیں پڑھی, وہ اس وجہ سے پڑھی کہ کل امتیوں کو نزلہ زکام ہوگا تو یہ کہیں گے ہم بھی بیمار ہیں, یہ بھی نماز چھوڑ دیں گے. آپ حج کو گئے, آپ کو کعبے جانے کی ضرورت نہیں کی. جب کعبہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ کے پاس آ سکتا ہے تو آپ کے پاس نہیں آ سکتا تھا؟ آپ کعبے کا کعبہ تھے. لیکن اگر آپ کعبے کو نہ جاتے, آج جو لوگ کہتے ہیں ہم حضور پاک جیسے ہیں تو وہ کیسے کعبے کو جاتے؟ وہ کہتے خود تو گئے نہیں, ہم کو کہہ کے چلے گئے. تیرا شاہی میرا شاہی غوث شاہی غوث شاہی غوث شاہی غوث شاہی میرا شاہی میرا شاہی غوث شاہی غوث شاہی. جب اس مقام پہ کوئی پہنچ جاتا ہے, ظاہری جسم سے حضور پاک پہنچے, اور یہ جو اندر کی مخلوقیں ہیں اس سے ولی وہاں پہنچتے ہیں. جب وہاں پہنچتے ہیں پھر ایک دوسرے کو پیار سے دیکھتے ہیں. بڑے دور سے آیا, بڑی محنت کر کے آیا, بڑی جان کی بازی لگا کے پہنچانا, پھر اللہ تعالیٰ اس کو بڑے پیار سے دیکھتا ہے. پھر اللہ فرماتا ہے میں تجھے دیکھ لوں, تم مجھے دیکھ لے. ایک دوسرے کو پیار سے دیکھتے ہیں, پھر وہ اللہ کا نقشہ اس کی آنکھوں میں آتا ہے, آنکھوں سے اس کے دل میں جاتا ہے. جب دل میں چلا جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب تو نیچے چلا جا, اب جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے. تیرا شاہی میرا شاہی غوث شاہی غوث شاہی کھول دیے اسرار الہی غوث شاہی غوث شاہی. اس کو کہتے ہیں کامل مرشد. اس کے لیے سگی سلطان بہو نے فرمایا مرشد دا دیدار پاؤ میں نے لکھ کر اڑا جاؤ. غوث شاہی غوث شاہی. اور ایسی کاملین کے لیے حضرت ابو ذر غفاری کی حدیث ہے کہ یوم محشر میں یہ بھی چمک رہے ہوں گے. لوگ پوچھیں گے یہ کون سا نبی ہے, آواز آئے گا نبی نہیں ولی تھا. جا کے پہچان جائیں گے. ایک کہے گا اے اللہ میں نے اس کو وضو کرایا تھا چلو بخش دو, اور دوسرا کہے گا میں نے اس کو کھانا کھلایا تھا چلو بخش دو, اور تیسرا کہے گا میں نے اس کو کپڑا پہنایا تھا چلو اس کو بھی بخش دو. اور کچھ کہیں گے اے اللہ ہم تو تھے اسی کے. پھر اللہ کہے گا پھر جدھر یہ جاتا تم بھی ادھر چلے جاؤ. اللہ بن کے مست ملنگ رہیں گے, لوگ تیرے سنگ رہیں گے, دنیا والے دنگ رہیں گے. لوگ تیرے سنگ رہیں گے. تیرا
بیعت ہوتی ہے، بیعت ولی کی ہوتی ہے۔ اب ہمارے زمانے میں وہ رسم کا رواج ہے، لوگ دنیا کے لیے بیعت ہوتے ہیں۔ سید سلطان بو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی دنیا کے لیے بیعت ہو یا کوئی بیعت کرے تو دونوں حرام ہیں۔ بیعت اللہ کے لیے ہوتی ہے اور اللہ کے ولی سے ہوتی ہے۔ اب ہمارے ہاں رواج ہے، کوئی دادا ولی تھا نا، آگے اولاد تو ولی نہیں ہے نا، وہ رسم چلتی آ رہی ہے، صدیاں ہو گیا وہ رسم چل رہی ہے، وہ بیعت ہونے والے بھی خالی، بیعت کرنے والے بھی خالی، دونوں خالی ہے نا۔ بیعت صرف ولی کی ہوتی ہے۔ اگر ولی نہیں ہے تو بیعت کرتا ہے۔ بیعت کا کیسے خراب ہوا؟ وہ گدی نشین، سجادہ نشین بیعت کرنا شروع کر دی، اصلیت نہ اس کو پتا نہ بیعت ہونے والوں کو پتا۔ پھر ہمارے عالموں نے دیکھا کہ یہ جو گدی نشین ہے اندر سے تو خالی ہیں، ان کے پاس علم بھی نہیں ہے، اگر یہ بیعت کر سکتے ہیں تو ہم بیعت نہیں کر سکتے، ہمارے پاس تو علم ہے۔ انہوں نے بیعت کرنا شروع کر دی۔ پھر ہمارے مفتیوں نے دیکھا کہ یہ جو عالم ہے ہمارے شاگرد ہیں، اگر یہ بیعت کر سکتے ہیں تو ہم بیعت نہیں کر سکتے، اور پھر انہوں نے بیعت کرنا شروع کر دی۔ پھر وہ تعویذ لکھنے والوں نے دیکھا کہ ہمارے ذریعے تو لوگوں کو فیض ہو رہا ہے، اگر یہ لوگ بیعت کر سکتے ہیں تو ہم بیعت نہیں کر سکتے، پھر انہوں نے بھی بیعت کرنا شروع کر دی۔ اس طریقے سے یہ سلسلہ خراب ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، تیرا شاہی میرا شاہی۔ گوہر شاہی، گوہر شاہی۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، سارے جانتے ہیں۔ 98 صفاتی ہیں، ایک ذاتی ہے۔ 1,24,000 نبی صفاتی اسماء والے مل کر بھی اس میں ذات والے کو نہیں پہنچ سکے۔ یہ اگر اس میں ذات ملا تو حضور پاک کو ملا، حضور پاک کو تو فیض اس امت کو ملا۔ باقی نبی صفاتی اسماء کا ذکر کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام یا رحمانوں کا، عیسیٰ علیہ السلام یا قدوسوں کا، سلیمان علیہ السلام یا وہابوں کا، داؤد علیہ السلام یا ودودوں کا، اور باقی نبی اپنے اول العزم مرسل کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ دیدار دے، جواب آیا تاب نہیں ہے۔ کہنے لگے کسی میں تاب ہوگی، جواب آیا ایک میرا حبیب اور اس کی امت۔ موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا، میں نبی ہو کے امتی کی برابر نہیں، جلوہ دے دیکھی جائے گی۔ جلوہ پڑا، موسیٰ علیہ السلام بیہوش ہو گئے۔ اب کیا وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں کوتور میں بیہوش ہوئے اور حضور پاک سامنے جا کے مسکرا رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں یا رحمانوں کا صفاتی نور تھا، وہ ذات کی تاب نہ لا سکے۔ حضور پاک کے جسم مبارک میں اس میں ذات کا ذاتی نور تھا، ذات کے سامنے مسکرائے، اور حضور پاک کے تو فعل وہ اسم اس امت کو ملا، تب اس کو فضیلت ہو گئی۔ وہ نبی دیدار کو ترستے رہے، اور یہ ولی کہتے ہیں ہم دیدار